الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جز اللہ عنا محمدا ما هو اہل یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ اے مولا کریم، مجھ گناہ گار کے نام اعمال میں تیرے کرم سے جو نیکیاں ہیں انہیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ان نیکیوں کا ثواب مجھ گناہ گار کے عمل کے مطابق نہیں، اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما۔ میری نیکیوں کا ثواب اور حاضرین و ناظرین جو مجھے اپنی نیکیاں سالے ثواب کریں، یہ سارا ثواب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما۔ وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثواب مزید ان کو پہنچا۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، نیک اعمال کی عاملات و عاملین، اور مدرسۃ المدینہ بالغان، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کے لیے کورس کرنے والے اور اس کی دعوت دینے والے، ان سب کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ مغفرت و بخشش کی خیرات عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ ایسا کرم ہو کہ ہم مقصد حیات کو سمجھ جائیں، ہم کیوں بھیجے گئے، ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہم یہ جان بھی جائیں اور مقصد حیات کو پانے کے لیے شب و روز تیری یاد کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں۔ یا اللہ سستیوں سے جان چھڑا دے۔ مولا کریم ہم سب کو پکا نمازی بنا دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، صف اول کا شوقین بنا دے۔ یا اللہ تلاوت قرآن کا شرف عطا فرما، قرآن کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتنی صلاحیت عطا فرما دے کہ ہم قرآن پڑھ کر پڑھانے والے بن جائیں۔ مولا کریم اے رب عظیم، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے معافی کو پسند کرنے والے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جنہیں تو نے مال دیا ہے انہیں توفیق بھی دے کہ تیرے بندوں پر خرچ کریں، مصیبت زدوں پر خرچ کریں، غریب بہن بھائیوں پر خرچ کریں، خاندان کے غریب افراد پر خرچ کریں، دینی مدارس و جامعات و مساجد پر خرچ کریں، ضرورت مندوں اور بیماروں پر خرچ کریں۔ یا اللہ کریم بارشیں عطا فرما اور رحمتوں والی بارشیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں اپنے وطن کو سر سبز کرنے کی اچھی نیتوں کے ساتھ توفیق عطا فرما دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار ایسا کرم ہو جائے کہ ہر وقت ہماری توجہ تیری طرف رہے۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دے لطف میری جان سوز و
مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، بے لطف میری جان سو گنداز کا، بندے پہ تیرے نفس لائی ہو گیا محیط، بندے پہ تیرے نفس لائی ہو گیا محیط، اللہ کر علاج حرص و آز کا، اللہ کر علاج حرص و آز کا، تو بے حساب بخش کے بے شمار دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، اے ہمارے پاک پروردگار امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما یا اللہ کریم۔ امیر اہل سنت کے مریدوں کو، طالبین کو، عقیدت مندوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ کریم۔ ہمارے دارالفتہ اہل سنت، مرکزی مجلس شورا کے نگران و اراکین، عالمی مجلس مشاورت، تمام مبلغین و مبلغات کی خیر فرما دے، دین کے کام میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دے یا اللہ۔ فکر آخرت عطا فرما، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما یا اللہ، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما۔ مولا کریم جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عافیت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مولا عظیم اے رب کریم، ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، خوب ترقی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دمیں واپسی ہوں یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔